آج ہم بات کریں گے ایک ایسے منظر کی جب سب ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، آج ہم قیامت کی 10 نشانیوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو ہم سب نے نوٹس کیا۔ جی ہاں، یہ ہے وقت کا تیزی سے گزرنا۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص یہی شکایت کرتا دکھتا ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ڈیجیٹل دور، سوشل میڈیا اور مصروف زندگی کی وجہ سے دن اور رات پلکیں جھپکتے ہی گزر جاتے ہیں۔ یہ نشانی آج کے دور میں بالکل صاف پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حدیث نبوی کے مطابق قیامت کے قریب وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کے برابر اور مہینہ ایک ہفتے کے برابر محسوس ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی۔ اگر آپ عرب ممالک جیسے UAE اور سعودی عربیہ کی ہسٹری دیکھیں تو چند دہائیاں پہلے وہاں کے اکثر لوگ دیہاتی یا چرواہے تھے، لیکن آج وہاں دنیا کے سب سے اونچے اسکائی کریپرز اور عالی شان عمارتیں جیسے برج خلیفہ موجود ہیں، اور اب بھی سب سے اونچی عمارت بننے کا مقابلہ جاری ہے۔ صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث جبرائیل میں ذکر ہے کہ جب قریب ننگے پاؤں چلنے والے اور چرواہے ایک دوسرے سے اونچی اور عالی شان عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ اب باری ہے تیسری نشانی کی۔ قیامت کی تیسری نشانی عرب کے صحراؤں کا ہرا بھرا اور ندیوں والا ہونا ہے۔ اب بات کرتے ہیں موجودہ حالات کی۔ گزشتہ چند سالوں میں ماڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے سعودی عربیہ کے صحراؤں میں بڑی تعداد میں کھیتی باڑی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ویدر چینج کی وجہ سے اب وہاں ایسی بارشیں اور سیلاب آتے ہیں کہ خشک پہاڑ اور صحرا ہرے بھرے نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں۔ یہ نشانی تیزی سے پوری ہو رہی ہے۔ حدیث مبارک کے مطابق قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کی زمین دوبارہ سے ہرا بھرا باغیچہ اور ندیوں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اب بڑھتے ہیں چوتھی نشانی کی طرف۔ جھوٹے نبیوں اور دجالوں کا خروج۔ آئیے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام سے لے کر آج تک ایسے کئی جھوٹے دعوے دار سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ نشانی گزشتہ صدیوں میں بھی پوری ہوئی اور آج کے دور میں بھی انٹرنیٹ اور میڈیا کے ذریعے ایسے گمراہ کن لوگ سامنے آتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے تقریباً 30 ایسے جھوٹے لوگ آئیں گے جو خود کو نبی دعوت کریں گے، جسے فتنہ کذب کہتے ہیں۔ اب پانچویں نشانی کی باری ہے۔ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا۔ آج انٹرنیٹ پر معلومات کا سمندر تو موجود ہے، لیکن سچے دینی علم اور اخلاقیات کی بہت کمی ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کے ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں اور جاہل لوگ اسکرین پر آ کر بڑے بڑے فتوے کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اصلی علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ علم کتابوں سے نہیں اٹھے گا بلکہ سچے اور مخلص علماء کرام کے دنیا سے رخصت ہونے سے اٹھے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ اب بات کرتے ہیں چھٹی نشانی کی، جو کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جو ضرور ہوگا۔ جب دنیا میں بہت زیادہ ظلم اور ناانصافی پھیل جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں بھیجے گا۔ وہ مکہ میں سامنے آئیں گے اور پوری دنیا میں دوبارہ سے امن، انصاف اور اسلام کا
نظام قائم کریں گے۔ اور ڈیٹیلز یہ ہیں کہ قیامت کی سب سے پہلی بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا آنا ہے۔ وہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے اور سچے لیڈر ہوں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میری نسل یا میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر مطلب محمد اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو نام ہے مہدی، وہ ان کا لقب ہے، ان کا ریئل نیم محمد ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمین کو انصاف اور برابری سے بھر دیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ پہلے ظلم اور زور زبردستی سے بھری ہوئی تھی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کب تک چلے گی؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی آنسر بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے دور حکومت 7 یا 9 سال کی ہوگی، جس میں مسلمانوں کو اتنی برکت اور دولت ملے گی جو پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ اب ہم 7ویں نشانی کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ ہے فتنہ دجال، ایک ایسا نام جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے پاس بہت سی جھوٹی طاقتیں اور جادوگری ہوگی، جیسے بارش برسانا یا مردوں کو زندہ دکھانا۔ وہ خود کو خدا کہے گا نعوذ باللہ اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ صرف سچے مومن ہی اس کے دھوکے سے بچ سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر ہمارے لیے دعا دجال کی وجہ سے مانگی، کیونکہ دجال شیطان سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی بتائی جس سے اگر ہم اس فانی دنیا میں پڑیں تو ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ ویسے یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، تو اگر آپ کو اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو کمنٹ کر دینا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث 3448 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جلد ہی تمہارے درمیان ابن مریم حضرت عیسیٰ ایک انصاف کرنے والے حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، اور ان کے دجال کو قتل کرنے کا ذکر صحیح مسلم کی بہت سی لمبی احادیث میں بھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں 8ویں نشانی، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ اب اس کی تفصیل کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کی ایک مسجد کے مینار پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا پیچھا کریں گے اور لٹ کے مقام پر اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں مکمل امن ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کب۔ جب دجال کا فتنہ بہت بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر بھیجیں گے۔ اب اس کا پروف صحیح
بخاری حدیث 3448 میں موجود ہے، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب ہم 9th نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ نشانی یجوج مجوج کی ہے۔ یہ ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ جب یہ نکلیں گے تو اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ دنیا کا سارا پانی جیسے تباریہ جھیل پی جائیں گے اور ہر طرف تباہی مچائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیماری کے ذریعے ہلاک کر دے گا، ایک چھوٹے سے کیڑے کے ذریعے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بہت بڑی اور خطرناک قوم سامنے آئے گی جسے یجوج اور مجوج کہا جاتا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب یجوج اور مجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچائی سے تیزی سے نکل رہے ہوں گے۔ اب اپنی 10ویں اور آخری نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورج کا ویسٹ سے نکلنا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے، ایک صبح سورج ہمیشہ کی طرح مشرق ایسٹ سے نکلنے کے بجائے مغرب مطلب ویسٹ سے نکلے گا۔ اس کو دیکھتے ہی دنیا کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے اور توبہ کریں گے، لیکن اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ نشانی ہے جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ سورہ الانجم آیت نمبر 158 میں ذکر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایسی نشانی آ جائے گی جیسے سورج کا الٹا نکلنا، تو اس وقت ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا۔